ہمیں سے ہر کسی نے اپنی زندگی میں، ہم چاہے کسی بھی قوم سے، کسی بھی سوچ سے، کسی بھی نظریے سے یا کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہوں، لیکن ایک ورڈ ہم سب سنتے ہیں اور وہ ہے قسمت۔ تو قسمت بیسیکلی کیا ہے، اس کے حوالے سے بہت زیادہ چیزیں ڈسکس کی جاتی ہیں کہ کچھ لوگ جیسے کہتے ہیں کہ انسان کی قسمت میں جو لکھا ہوتا ہے وہی اس سے ملنا ہوتا ہے، لیکن کچھ جو لوگ کہتے ہیں، جو کہ ایک حقیقت بھی ہے، کہ قسمت اصل میں بنائی جاتی ہے خود سے، اپنی محنت سے، اپنی سوچ سے، اپنی لگن سے۔ انسان جو خواب دیکھتا ہے اور ان خوابوں کے حصول کے لیے جو جدوجہد کرتا ہے، تو بیسیکلی وہی ایک قسمت ہے۔ تو آج میں آپ کو اپنی لائف اسٹوری آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ میرا نام محمد عظیم، رونجھو سندھ کا ایک ٹرائب ہے، اس سے تعلق رکھتا ہوں، سانگھڑ سے میرا تعلق ہے۔ اور ہماری جو کمیونٹی ہے، جو رونجھا کمیونٹی، جو بیسیکلی سندھ میں رہنے والے، خاص طور پر رونجھا کمیونٹی یا سانگھڑ میں رونجھا کمیونٹی، تو ان میں جو لٹریسی ریشو ہے وہ بہت ہی لو ہے۔ مطلب ہم اگر میل کی بات کریں تو ہارڈلی 1 to 2% ریشو ہوگا، اور وہ بھی ہائی اسکول تک، یونیورسٹی یا کالج کا تصور نہیں ہے۔ اور فیمیل کا جو ہے ایجوکیشنل ریشو، وہ تو 0% ہی ہے۔ تو میرے جو پیرنٹس تھے وہ بھی ان پڑھ ہی تھے، اور کسان تھے، کھیت مزدور تھے، مال مویشی چراتے تھے۔ تو میرا جب جنم ہوا تب جو میرے والد صاحب تھے وہ ایک ٹانگ سے معذور ہو چکے تھے، اور میرے بڑے بھائی تھے ایک مجھ سے، جو میں اپنے والدین کے ساتھ، ہمارے والدین کے ساتھ کھیتوں میں بھی کام کرتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ گاؤں کے اسکول میں پڑھتے بھی تھے۔ تو مطلب ہمارے جو آس پاس ارد گرد کا جو مجھے ماحول ملا، وہ بالکل ایسے ہی تھا جو ٹپیکل ایک دیہاتی قسم کا ماحول ہوتا ہے، کہ وہاں پر سارے کسان، مال مویشی چرانے والے، خانہ بدوش ٹائپ لوگ، ایک جگہ بیٹھنا ہے، پھر اس زمیندار سے یا اس سے کوئی ایشو ہو جاتا ہے تو پھر وہ 6 مہینے بعد کسی دوسرے کے پاس چلے گئے، تو اس طرح سے وہ موومنٹس ہماری ہوتی رہی۔ میرے والد صاحب جو تھے، اس کو یہ تھا کہ وہ اخبار کا شوق ہوتا تھا، اور پڑھ نہیں پاتے تھے، وہ لے کر آتے تھے، پھر کسی نہ کسی سے وہ پڑھاتے تھے۔ تو ایک وہ جو ایک بچپن میں چیز دیکھتا تھا کہ اس اخبار میں اسکیچز، تصاویر، اور یہ بڑا مجھے اٹریکٹ کرتے تھے۔ پھر لکیلی والد صاحب کو خیال آیا، مجھے بھی اس نے اسکول میں ایڈمیشن کرا دی، اور وہ اسکول ہمارے گاؤں سے کافی دور تھا اس وقت۔ تو ایک خدا ترس ٹیچر تھے جو اس پرائمری اسکول میں پڑھاتے تھے، وہ اپنے گاؤں سے، اس کا گاؤں دوسری طرف تھا، تو وہ جب اسکول کے لیے جاتے تھے تو اپنی سائیکل پہ مجھے لے جاتے تھے، پھر وہ واپسی میں مجھے چھوڑتے تھے۔ تو اس طرح ایک میری تعلیم جو ہے وہ شروع ہوئی۔ وہ جو ہمارا جو ٹرائب تھا، وہ اس کی، جس کو ہم کہتے ہیں کہ بلو پاورٹی لائن، مطلب ایک وقت کا کھانا ہے، دوسرے وقت کا نہیں ہے۔ اور جس طرح کہ بچوں کا بچپن ہوتا ہے کہ کھیل کود یا اس طرح کی کوئی چیز ہمیں میسر نہیں تھی، بچپن سے ہی ہمیں کام کرنا پڑا، مزدوری کرنی پڑی، اپنے والدین کا ہاتھ بٹانا پڑتا تھا، یا اپنے مویشی جو تھے وہ سنبھالنے پڑتے تھے۔ تو وہ جو پڑھائی کا سلسلہ تھا وہ بھی بڑا مشکل ہی تھا، لیکن میں پتہ نہیں وہ کہاں سے وہ ایک جذبہ تھا کہ مطلب میں اس سسٹم میں اس کو خود کو ایڈجسٹ نہیں کر پا رہا تھا، اور مجھے یہ تھا کہ میں کسی بھی طرح ان ساری چیزوں سے باہر نکلوں۔ تو بہرحال پرائمری تک کا تو ایزی تھا، کیونکہ وہ گاؤں میں اسکول ہوتے تھے وہ، اور وہ پرائمری کی میری تعلیم بھی اس جو ہے شفلنگ کی وجہ سے، ایک جگہ پھر دوسری جگہ پھر تیسری جگہ، جو مختلف سفر تھے، ہمارے گھر کی شفٹنگ ہوتی رہتی تھی، جھوپڑیاں ہوتی تھیں، بس وہ بیل گاڑی پہ رکھتے تھے سامان اور کسی دوسری جگہ پہ۔ تو میری پرائمری تعلیم خود جو 5 سال، پہلی سے لے کر 5ویں تک، وہ 6 اسکولس میں ہوئی۔ تو بڑا چیلنج تھا کہ اب میں مڈل اسکول میں کیسے پڑھوں گا، اور پھر یہ کیونکہ میرے والدین خرچہ افورڈ نہیں کر سکتے تھے، تو بہرحال انہوں نے میری یہ سپورٹ کی کہ انہوں نے مجھے پرمیشن دے دی کہ میں جا کے پڑھوں، اور باقی خرچہ وغیرہ کی ذمہ داری انہوں نے نہیں اٹھائی۔ تو کوئی بھی جیب خرچی پاکٹ میں نہیں ہوتی تھی، گاؤں سے پیدل شہر کی طرف آنا پڑھنا، اور وہاں بھی یہ تھا کہ ٹیچرز کی سپورٹ ملی، کپڑے
ڈریسز، بیگ، شوز، بکس وغیرہ، یہ سارے 2-3 ٹیچرز تھے جو میری سپورٹ کرتے تھے اس حوالے سے، کیونکہ وہ میری پڑھائی اور اس میں محنت اور اس میں شوق دیکھتے تھے، اور میری جو تھی ذہانت اس کو دیکھ کر وہ میری سپورٹ کرتے تھے. اس طرح میں نے مڈل 8ویں کلاس تک بھی کمپلیٹ کیا. پھر اس جو ہے پر روٹین میرے اپنے والدین کا پیشہ اپنا لیا کہ میں بھی ایک کسان بن گیا، اور پھر مزدوری پہ گاؤں والوں کی بھینسیں بکریاں وغیرہ بھی چراتا تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے ہائی اسکول میں بھی ایڈمیشن لے لی، لیکن وہاں میں ریگولر نہیں پڑھ پا رہا تھا. تو بہرحال مجھے بکس کا، وہ بچوں کے رسالے یا جو میگزینس اور بادشاہوں کی پریوں کی کہانیاں، یہ وہ بڑا شوق ہوتا تھا. تو جو بھی مجھے وہ مزدوری ملتی تھی تو اس کا چھوٹا سا ایک حصہ میں اس پہ اسپینڈ کرتا تھا. یاد ہے میں 8ویں میں پڑھتا تھا، اور مجھے یہ ہوتا تھا کہ دن میں، کیونکہ میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا تھا کھیتوں میں کام کرنا، مویشی بھینسیں وغیرہ چرانا، تو یہ تھا کہ مجھے رات کو پڑھنے کا تھا کہ اب رات کو کیسے پڑھوں، اور گاؤں میں لائٹ نہیں ہوتی تھی. تو میں نے اپنی پہلی جو مزدوری تھی مجھے ملی تھی، اس اماؤنٹ سے میں نے ایک لالٹین لی تھی. اور پھر مجھے ریڈیو اور یہ بھی بڑا کریز تھا، کسی کے پاس دیکھتا تھا گاؤں میں تو میں بیٹھا رہتا تھا اس کے ساتھ کہ ریڈیو سن سکوں. اور پھر جو دوسری مزدوری مجھے ملی تھی، میں نے اس سے ایک ریڈیو خریدا تھا. اس طرح باقی جو ہے بکس وغیرہ، کہانیاں اور پیپرس، اخبارات جو بھی تھی وہ پڑھتا رہتا تھا میں. اور اس طرح سے میں نے جو ہے میٹرک بھی کر لی. اور اس کے بعد کیونکہ میرا تعلیمی سلسلہ ختم ہونا ہی تھا، میٹرک کے بعد کالج تو افورڈ کر ہی نہیں سکتا تھا، اور وہاں کوئی ایسا چانس بھی نہیں تھا کہ کوئی ایسے ٹیچرس یا لیکچررس ملیں جو سپورٹ کریں. تو بہرحال میں نے وہ پڑھائی چھوڑ دی. اور پھر کیونکہ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ گاؤں کا جو ماحول اور وہ زمینداروں کے مظالم اور اس طرح کا جو چیزیں، جہالت وغیرہ، یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتی تھی. تو میں وہ جو ہے کسان اور یہ مال مویشی وہ چھوڑ کر میں پھر شہر میں مزدوری کرتا تھا. ملک شاپ پہ میں نے کام کیا، اخبارات بیچے، مختلف دوسرے شاپس پر کام کیا. تو اسی طرح ایک جس سے لک بائی چانس کہ میں اخبارات بیچتا تھا، اخباروں کے جیسے ہیکرس ہوتے ہیں، سائیکل پہ اخباریں باندھ کے میں ایک دفعہ شہر میں وہ بیچ رہا تھا. تو میرے جو مڈل اسکول تھا اس کا ایک فیلو مل گیا، وہ کلاس فیلو تو نہیں تھا لیکن وہ جانتا تھا مجھے. تو اس نے مجھے دیکھا اور بولا، یار تو بڑا ہوشیار تھا، اسکول میں اتنا ذہین تھا، اور تو یہ کام کر رہا ہے. تو میں نے بولا، اور تو میرے پاس کوئی چارہ نہیں ہے، میں کیا کروں، ظاہر ہے کام تو کرنا ہی ہے. تو اس نے مجھے آفر کی کہ میرا پرائیویٹ اسکول میں پڑھاتا ہوں، اگر آپ چاہو تو آ جاؤ ہمارے ساتھ پڑھاؤ. اور وہ تو میرے لیے جیسے ایک ڈریم آفر تھی، اور میں نے فوراً ہاں کہہ دی. اور میری پہلی جو سیلری تھی 2003 میں نے وہ اسٹارٹ کیا، تو وہ 800 روپیز تھی. تو 800 سے میں نے یہ کیا کہ اسی اسکول میں شام کی شفٹ میں کمپیوٹر کلاسز چلتی تھی، تو میں نے وہ 400 روپے فیس لیتے تھے، تو میں نے ہاف اپنی جو ہے سیلری کا اس پہ خرچ کیا، اور میں نے وہاں سے کمپیوٹر کلاسز لی. اور ساتھ میں اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں نے کالج سائٹ پہ پرائیویٹ ایڈمیشن لے لیا فرسٹ ایئر. اس طرح سے پھر یہ سلسلہ چلتا رہا، شام میں ٹیوشنس، پھر صبح میں جو ہے وہ اسکول پڑھانا. اس طرح میں پرائیویٹ، میں نے پھر انٹر بی اے کیا، ماسٹرز کالج سائٹ سے کیا، بی ایڈ کیا. اس طرح سے جو تھا یہ چیزیں. اور پھر سندھی ادبی سنگت سے تعلق ہوا، انجمن ترقی پسند مصنفین سے لکھنے پڑھنے کا آرٹیکل سے وہ تھا، اور میں نے مختلف اخبارات میں لکھنا بھی شروع کیا، مختلف سیاسی، سماجی اور ادبی مضامین، کہانیاں، شاعری بھی. لیکن جو زیادہ میری جو تھی گرپ وہ مختلف قسم کے جو آرٹیکلز تھے ان پہ تھی. اسی طرح 2004 میں مجھے اپارچونٹی ملی، ایک لوکل این جی اوز یہاں پر کام کرتی تھی، مکھی ویلفیئر آرگنائزیشن، اور ان کا جو پروجیکٹ تھا وہ گرلز انرولمنٹ انہانس کرنے پہ تھا. تو میں نے ان کو جوائن کر لیا 2004 میں ایز اے سوشل آرگنائزر. اور اس کے بعد یہ بالکل لائف ایک چینج کی طرف چلی گئی، کہ مطلب پھر مجھے ایک ہوا کہ جو میں لکھنا پڑھنا چاہتا تھا یا جو سماج کے لیے کام کرنا چاہتا تھا، تو اس کی اپارچونٹی اس جاب میں مجھے جو ہے ملی. اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا، اور اس آرگنائزیشن کے بعد میں نے دوسری آرگنائزیشن جوائن کی، اور وہاں پھر ود ان دا آرگنائزیشن
اپنی کمپیٹنسی کی وجہ سے اور اسکلز کی وجہ سے پروموٹ ہوتا گیا، اور پھر جو ہے مختلف اداروں کے ساتھ میں نے ایز اے پروجیکٹ ہیڈ، پروجیکٹ مینیجر، پروجیکٹ کوآرڈینیٹر، ڈسٹرکٹ مینیجر، ڈویژنل مینیجر کے طور پر بھی کام کیا، اور آج کل میں جو ہے فری لانس کنسلٹنٹ ٹرینر کے طور پر مختلف آرگنائزیشنز کے ساتھ کام کر رہا ہوں۔ نیشنل انٹرنیشنل اداروں سے کام کرنے کا موقع بھی ملا، اور ایک جو ہے نیشنل لیول کا ایکسپوئر بھی ہوا۔ تو اس طرح کی ایک فیملی سے نکل کے آنا، اور پھر وہ اس ماحول میں چلے جانا کہ مطلب آگے بڑھنا ہے، اور پھر اب کیونکہ میری جو یہ تھی کہ میں اپنی ایک لائف کا حصہ، جو میری ڈریمز تھے، کیونکہ میں نہیں سمجھتا تھا کہ میں اس لیول پہ اچیو کر پاؤں گا کہ کیا بننا چاہتا ہوں، کیا بن پایا یا کیا نہیں بن پایا، وہ ایک الگ سے ہو گیا سلسلہ، کیونکہ کوئی سپورٹ نہیں تھی پیچھے۔ تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ کیونکہ ایک جو نسل در نسل یہ چیزیں چلتی آ رہی، تو کم سے کم میں اس کو چینج کر سکتا ہوں۔ پھر جو میری بیٹیاں ہیں، 4 بیٹیاں ہیں، ان میں سے 3 جو ہے اسکولس میں پڑھ رہی ہیں، اور میری جو بڑی بیٹی ہے وہ فرسٹ ایور گرل ہے ہماری کمیونٹی کی جو کالج میں جس نے ایڈمیشن لی ہے، وہ ریگولر کالج جا رہی ہیں، اور اس کا ایک ڈریم ہے کہ وہ ڈاکٹر بننا چاہتی ہیں۔ اس طرح سے دوسری بیٹی ہائی اسکول میں پڑھ رہی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرے لیے ایک بڑی اچیومنٹ ہے کہ جس کمیونٹی میں گرلس کا پڑھنا، ان کو باہر نکالنا بڑا عیب سمجھا جاتا ہے، بہت ہی مشکلاتیں ہوتی ہیں، اور پرائمری تک ہارڈلی کوئی لڑکیاں پڑھتی ہوں گی، نہیں تو بس وہ گاؤں میں جیسے گھروں میں کوئی مولوی صاحب ان کو اپنے ہی فیملی کا قرآن شریف پڑھا کے بس وہی ہوتا ہے۔ تو اب جو ایک نسل، ہماری نسل گزر گئی، میں نے اپنا بچپن نہیں دیکھا، میں نے اپنے ڈریمز نہیں اچیو کر پایا، لیکن ایک اندر میں ایک پیشن، ایک جذبہ ایک تھا اس کہ میں اب اسٹرگل کروں گا، اور جو میری آنے والی نسل ہے کم سے کم میں اس کو اس کنڈیشن میں نہیں چھوڑوں گا کہ وہ کچھ نہ کر پائیں۔ تو اب جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ میری ایک حاصلات ہے بڑی، کہ یہ ایک قسمت، اس کو اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ مطلب وہ بنی بنائی نہیں تھی کہ میں سوچتا کہ میں گھر ہی بیٹھا رہوں گا، اور میں کیونکہ پڑھنے لکھنے میں اچھا ہوں، ذہانت ہے میری، تو کوئی فرشتہ آئے گا میری مدد کرے گا، مجھے اٹھا کے باہر نکالے گا۔ تو یہ ایک انسیڈنٹس تھے جس کو میں قسمت کہہ سکتا ہوں کہ میری اچھی رہی، کہ وہ اخبار بیچتے بیچتے وہ بندہ مل جانا، پھر مختلف جو ہے ادبی سنگت میں بھی ایک انسیڈنٹ کے طور پر آیا کہ میں ایک دن اسکول میں بچوں کی کاپیاں جیسے چیک کرتے ہیں، تو ہمیں پتہ چلا کہ بچے بیگس میں کچھ چھالیاں وغیرہ یا اس طرح کی چیزیں بھی رکھتی ہیں، تو میں ایز اے کلاس ٹیچر وہ بیگس ان کے چیک کر رہا تھا، تو ایک بچے کے بیگ سے ایک لٹریری میگزین نکلا، ادبی میگزین تھا، تو مجھے بڑی خوشی ہوئی، اور میں نے اس سے پوچھا کہ یہ کس کا ہے، تو اس نے بتایا کہ میرا بڑا بھائی ہے، وہ پڑھتا ہے۔ تو اس بچے کو میں نے بولا کہ بھائی اپنے بھائی کو کہنا کہ مجھ سے ملے، اور پھر وہ میرا دوست جو ہے وہ مجھے ادبی سنگت میں لے گیا۔ اس طرح سے وہ چیزیں ڈیولپ ہوئیں، اور ظاہر ہے ایک اندر میں ایک پیشن، ایک جذبہ، ایک سوچ تو تھی ہی کہ مطلب میں نے اس ماحول سے نکلنا ہے، جس معاشرے میں میرے آبا و اجداد مر کھپ گئے، کچھ نہ کر پائے، کیونکہ ان کو یا تو وہ سوچ نہیں تھی، یا وہ اپارچونٹیز نہیں تھی، یا جو ہے تعلیم کے حوالے سے ان کو اتنا شعور نہیں تھا، لیکن ہم نکل آئے، اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم ابھی اس اسٹیج پہ ہیں کہ اپنے آنے والی نسلوں کے لیے بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح کی ایک بڑی مشکل حالات سے گزرے کہ مطلب سر کے اوپر چھاؤں نہیں ہے، چھت نہیں ہے، کوئی برسات ہو، سردی ہو، گرمی ہو، ایک درختوں کے تلے زندگی گزاری، عید برات ہو، پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں، کھیل کود تو ہم نے دیکھا ہی نہیں۔ تو اس طرح سے اب جو ہے، اب جس اسٹیج پہ ہیں، تو ایک اس کو کہہ سکتے ہیں کہ بڑی فلیکسیبل لائف، ایون لوور مڈل کلاس سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن پھر بھی اس میں یہ ہے کہ میں پڑھ سکتا ہوں، میں اپنی فیوریٹ موویز دیکھ سکتا ہوں، فیوریٹ بکس لے سکتا ہوں، پبلک سوشل گیدرنگس میں پارٹیسپیٹ کر سکتا ہوں، وہاں پر اپنے ویوز پریزنٹ کر سکتا ہوں، یوتھ کے حوالے سے میں بہت ہی زیادہ سیشنز کرتا ہوں، جو ہے ان کی جو ہے موٹیویشنل سیشنز کرتا ہوں۔ تو اس طرح سے ایک زندگی کا سفر رہا،
اور آگے والے آنے والے دنوں میں یہی ڈریم ہے مطلب میرا کہ جو میں نہیں کر پایا یا جو مجھے کرنے کا موقع نہیں ملا، مجھے کرنے کا جو چانس نہیں ملا، تو وہ میرے بچے ضرور کریں، اور ان کو فل سپورٹ ہے، اور ان کو یہ ہے کہ وہ سب کچھ حاصل کریں، وہ سب کچھ بنیں جو وہ بننا چاہتے ہیں۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ میری زندگی میں ایک انقلاب ہوگا، اور یہی ڈریم ہوگا، اور اس کی طرف جو ہے میرا سفر ہے وہ اللہ کا شکر ہے کہ اب تک جو ہے وہ کامیابی کے ساتھ چل رہا ہے۔ تو اس طرح میری جو تمام یہ دیکھنے والے ہیں، سننے والے ہیں، تو یہی ہے کہ مطلب آپ جو حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ آپ ضرور حاصل کر لیتے ہیں، شرط یہ ہے کہ اس کے حاصل کرنے کے لیے آپ کے اندر انسپریشن کتنی ہے، آپ کتنے موٹیویٹڈ ہیں اپنے اس گول کی طرف، آپ کتنا اس کے لیے اسٹرگل کر سکتے ہیں، آپ کتنی مشکلاتیں اس کے لیے جھیل سکتے ہیں، اور آپ میں جو ہے وہ پیشن ہے، وہ جذبہ ہے، وہ کتنا ہے، تو ضرور آپ وہ ہے اپنی قسمت جو ہے اس کو بدل سکتے ہیں، اور وہ کچھ حاصل کر سکتے ہیں جو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو آگے بڑھتے رہیں، محنت کرتے رہیں، اور اپنے جو ڈریمز ہیں، اپنے جو گول سیٹ کریں، اس کے لیے جو ہے وہ ڈریمز، وہ سونے والے ڈریم نہیں بلکہ کھلی آنکھوں سے جو آپ خواب دیکھتے ہیں وہ ضرور آپ جو ہے حاصل کر سکتے ہیں۔ اور کامیابی ضرور ملتی ہے، لیکن وہ بیٹھے بٹھائے نہیں ملتی، وہ محنت سے ملتی ہے، اسٹرگل سے ملتی ہے۔ تو محنت سے ہی آپ اپنے جو ہے خواب حاصل کر سکتے ہیں، اور ان خوابوں کا جو حصول ہے، اس کے لیے جو منزل ہے وہ ضرور آپ کو حوصلے اور ہمت سے طے کرنی ہے، تو ہی آپ سب کچھ حاصل کر سکتے ہیں۔